اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے محبوب ترین چیزوں کو اگر لے لیا، مطلب کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، یا کسی کو محبت تھی اپنے مال سے، کسی کو گاڑی سے محبت تھی، اس طرح کسی کو ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، تو محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ جب لے لیتا نا، اس پر جو صبر کرتا نا، تو اللہ تعالیٰ اب وہ صبر کرنے والوں کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ اب میرے پاس جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، پھر اب اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی، اس میں آنکھوں کا ذکر آیا، اگر اللہ کسی کی آنکھیں چھین لیتا، اللہ اکبر، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، دنیا کی پوری دولت سامنے رکھ دیں، اگر آنکھیں نہ ہو تو پھر اس کی زندگی گزارنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا، کوئی مزہ نہیں آتا اس دنیا میں۔ اگر اللہ کسی کی آنکھوں کو بھی چھین لیا، اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ تو ہر معاملے میں صبر کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اس کا ایک بیٹا بھی تھا، لیکن جب اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس کا بیٹا نہیں نظر آ رہا، تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کو گئے تعزیت کے لیے، ٹھیک ہے، تعزیت کے لیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا، دیکھ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا نا، تیرے بیٹے کے اس انتقال پر اگر تو صبر کرے گا، کیا تجھے یہ پسند ہے، کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا اور تو جس دروازے سے جانا چاہتا ہے اس دروازے کو تیرا بیٹا آ کر کھولے، کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، نسائی کی روایت ہے۔ مطلب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے بھی گھروں میں، کیا ہے، کسی کا بچپن میں ہی بیٹا فوت ہو جاتا ہے، کسی کا پیٹ میں ہی مر جاتا ہے نا، کسی کے 2-4 سال کے بعد، 10 سال کے بعد لڑکے لڑکیاں مر جاتی ہے۔ تو جب بچوں کے انتقال کے بعد اگر کوئی صبر کرتا، صبر کرنے سے فائدہ کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچے جن کے انتقال پر ماں باپ صبر کرے، کل قیامت کے دن جنت میں جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے آئیں گے وہ بچے ہمارے۔ اللہ، یہ بات یاد ہو، گلے شکوے نہ ہو، اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور حدیث، جب کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، جب کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تو نے میرے بندے کے لخت جگر کو چھین لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ، ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے بندے نے کیا کہا؟ جب اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی روح تم نے قبض کر لی تھی، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، اس بندے نے کہا انا للہ، اس بندے نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، حدیث کے الفاظ یوں ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اس کے بعد اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام لکھو شکرانے کا گھر، شکرانے کا گھر، ترمذی کی روایت۔ تو یہ صبر کرنے کی فضیلتیں ہیں، یہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آج کسی کا انتقال ہونا ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایسے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے کیسا مرا، اب وہ پھر ایسے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث بھی ہے، جس نے گریبان پھاڑا، اپنے بالوں کو نوچا، وہ ہم میں سے نہیں، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا بھی انتقال ہو گیا، خاص طور سے نوجوان، چاہے وہ بوڑھیاں کیوں نہیں ہوتی، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو، بھائیوں کے کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی نا، تو اب انہیں ہوش ہی نہیں رہتا، جسم پہ کپڑے ہے یا نہیں ہے یہ بھی ہوش نہیں رہتا، بال کھول کے لوگوں میں گر کے روڈ پہ آ کے چلا کے چیخ کے جو روتی ہے نا، وہ ہم میں سے نہیں، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر وہیں پر صبر کریں گے تو وہ جن کے بچے انتقال کر گئے کل قیامت کے دن جنت کا دروازہ